الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العدماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، اس سال کچھ دروس کے لیے حسینی تابوت کمیٹی میں جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے مفاہیم کے لیے، وہ سورہ ہے سورہ عنکبوت۔ اکثریت مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا، اور اس دور میں یہ سورہ نازل ہوا کہ جب کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کا آغاز کر رہے تھے، اور اس سورہ کے مضامین بھی کچھ اسی انداز کے نظر آتے ہیں کہ ابتدائی سورہ میں امتحان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور اس انداز میں مسلمانوں کو ڈھارس دی گئی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ فقط تم پر آزمائش آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی، بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ادوار گزر چکے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ایسا نہیں کہ یہ صرف تمہارے ساتھ مخصوص ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ عنکبوت 69 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے روایت میں یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو شب 23 ماہ رمضان تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم مفہوم روایت یہ کہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو اس انداز میں چھٹے امام نے اس سورہ کی فضیلت کو اشکار کیا، اس سورہ کی فضیلت بیان کی۔ اس سورہ کی ابتدا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، تمام مفسرین شیعہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے۔ اور اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ابتدائی خلفاء کے زمانے میں بھی یہ بسم اللہ ہمیں جز سورہ نظر آ رہا تھا۔ جب بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو بسم اللہ کے ذریعے سے سورہ کی ابتدا کی جاتی تھی، یعنی پہلی خلافت کے دور میں یہی نظر آیا، دوسری میں، تیسری میں، مولا کائنات کے دور میں۔ یہ سلسلہ منقطع کہاں پر ہوا ہے، کس مقام پہ جا کے یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہوا نظر آیا، کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شام مدینے آیا، اور مدینے میں آیا ہے اور نماز پڑھا رہا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اس نے سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کی، بلکہ بسم اللہ کو ترک کر دیا، سورہ سے بسم اللہ کو ہٹا دیا۔ تو باقاعدہ روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت مہاجرین و انصار نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور احتجاجاً اس انداز کے جملے کہے کہ اے حاکم شام، تو نے نماز میں چوری کی ہے، یا تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے۔ یعنی اس وقت تک یہ مسلمان بسم اللہ کو سوروں کا جز سمجھا کرتے تھے، لیکن پھر یہاں سے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ منقطع ہوتا چلا گیا، یہ سلسلہ کٹتا چلا گیا۔ اور ہمارا یہ اعجاز ہے کہ ہم جس کام کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ کرتے،
کیونکہ اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کر کے گئے، مولا کائنات نے اس کی کئی فضیلتیں بیان کی، ائمہ معصومین تاکید کرتے تھے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، کہ جیسے روایت میں ملتا ہے عبداللہ ابن یحییٰ مولا کائنات کے اصحاب میں سے ہے، چاہنے والوں میں سے ہے۔ ایک دن یہ مولا کائنات کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور جب مولا کائنات کے پاس حاضر ہوا تو وہاں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس چارپائی پر یہ بسم اللہ پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ اب یہ بیٹھا، وہاں پر روایت کہتی ہے کہ وہ چارپائی ٹوٹتی ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، اس کا سر زخمی ہو جاتا۔ مولا کائنات نے اس منظر کو دیکھا ہے تو آگے بڑھتے ہیں، اس کے زخمی سر پہ ہاتھ پھیرا مولا کائنات نے، تو جو سر اس کا زخمی ہوا تھا وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، وہ زخم بھر جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم نے خدا کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے، جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما کے گئے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر انجام دیا جائے وہ بے انجام رہتا ہے، یعنی پورا نہیں ہوتا۔ جب عبداللہ ابن یحییٰ نے یہ بات سنی تو فوراً سے مولا سے عرض کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں یہ جانتا ہوں اور اس کے بعد اب میں اسے ہرگز ترک نہیں کروں گا، یعنی بسم اللہ پڑھنا جو مجھ سے ترک ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میرا سر زخمی ہو گیا، اب میں یہ بسم اللہ پڑھنا ترک نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم سعادتوں سے بہرہ ہو گئے، یعنی اب سعادتیں تمہارے قدم چومیں گی، اب تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اور اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس روایت میں ایک انداز میں یہ مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد، مومنین کی جو خود کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، یہاں پر مولا یہ بیان فرما رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعہ کام کی ابتدا میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں، اور ساتھ ساتھ پہ یہ غلطی بھی ان کے نامہ اعمال سے ڈھو ڈالی جائے۔ عزیزان گرامی، یعنی انسان نے بسم اللہ ترک کیا، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ پروردگار کے نزدیک اتنی بڑی غلطی ہے کہ پروردگار اسے آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے تاکہ ذرا سا بیدار ہو جائے انسان۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، فکر کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، شاید مجھ سے کچھ غلط کام ہو گیا ہے کہ جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے۔ پھر انسان سوچتا رہتا ہے اور اس انداز میں انسان کا دل، انسان کا یہ قلب بیدار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ بسم اللہ اس قدر ضروری، اور علماء نے جو فوائد نقل کیے بسم اللہ کے، یعنی اس قدر طاقتور ہے یہ بسم اللہ کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، وہ درس دے رہے تھے، درس میں ایک شاگرد تھا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر دیر سے درس میں آیا کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں لیٹ ہو جاتا، کہا کہ میں دور دراز علاقے سے آتا ہوں اور راستے میں دریا ہے کہ جس سے عبور کرنا پڑتا ہے، لیکن کشتی اکثر ایسا ہوتی کہ کشتی نکل جاتی ہے تو ویٹ کرنا پڑتا ہے، دوسری کشتی آتی تو پھر اس میں بیٹھ کے آتا ہوں۔ تو استاد نے ایک دن ایک تحریر لکھ کر اسے دے دی۔ اب تحریر میں کیا تھا یہ بتایا نہیں، تحریر لکھ کر اسے دے دی، کہا کہ کام کرو یہ تحریر اپنی جیب میں رکھو اور جب تمہیں کشتی نہ ملے تو پانی پر چلتے ہوئے آ جانا تو تم پانی پر چل سکو گے۔ اب وہ طالب علم خوش ہو جاتا ہے، اگلے دن سے درس پہ وقت میں پہنچ رہا۔
ایک دن اس نے سوچا کہ پانی پہ چل کے آ رہا، وقت پہ پہنچ جاتا درس میں، ایک دن اس نے سوچا کہ آخر چیک کیوں نہ کیا جائے. یعنی یہ علم ہے، انسان کو جاننا چاہیے کہ بھائی کس نے کس وجہ سے کیا ایسا تعویذ ہے، کتنا عظیم تعویذ ہے، کتنا بلند تعویذ ہے کہ میں پانی پر سفر کر پا رہا ہوں. اس نے سوچا کہ آخر کھول کے تو دیکھا جائے کہ اس پرچی میں، اس رقعے میں لکھا ہوا کیا ہے. جب اسے کھول کے دیکھا تو استاد کی طرف سے لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اس نے یہ پڑھا فوراً سے ذہن میں خیال ہے بس یہی لکھا ہوا تھا. یعنی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت 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 ہی معمولی سمجھا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اتنی بلند ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. جب اس نے کہا کہ بس یہی لکھا تھا، وہاں پر یہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا، خود کو بڑی مشکل سے اس نے بچایا. تو بسم اللہ بہت طاقتور ہے، سورہ حمد بہت طاقتور ہے، قرآن مجید بہت طاقتور ہے، قرآن مجید شفا ہے، سب کچھ ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہونا چاہیے. جب تک انسان یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا اس وقت تک اسے یہ فائدہ شاید نہ پہنچ سکے. عزیزان گرامی، تو یہی بسم اللہ کہ جس کی برکتیں اتنی ہے کہ انسان سمیٹ نہیں سکتا. بس ایک درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم ہر کام، جیسے کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر کام جو کام ہم کرنے چاہ رہے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے. عزیزان گرامی، بسم اللہ کے حوالے سے کئی روایتیں، لیکن کچھ سورہ کے حوالے سے بھی بات ہمیں کرنی ہے. اس سورہ کی ابتدا ہو رہی حروف مقطعات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. حروف مقطعات مفہوم روایت، کئی روایتیں ملتی ہیں، مفہوم بیان کیا جا رہا کہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان مکالمے کا ایک رمز ہے کہ جو پروردگار جانے یا وہ افراد جانے کے پروردگار نے اس کا علم جن افراد کو دیا. اور فقط ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ علماء مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس کے معنی کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن ہم ان معنی تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے سبب میں اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ مولا کائنات جب اکثر دعا کیا کرتے تھے تو اس انداز میں مخاطب ہوتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد. یعنی یہ حروف جو مقطعات کاف ہا یا عین صاد، مولا ان حروف مقطعات کو خطاب کر کے یا اس حروف مقطعات کے ذریعے کسی کو خطاب کر کے مولا اس انداز میں دعا مانگا کرتے تھے. مولا اس انداز میں دعا مانگ رہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ معنی اس کے ضرور ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. کس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ یہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور در حال کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ایک مومن اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے تو گویا پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس کا امتحان ضرور بضرور لیا جائے گا. مفسرین روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ یا علی تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تمہارے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا جائے گا. یعنی یہ جو امتحان لیا جا رہا ہے اس کس معیار پہ لیا جا رہا ہے، کس کرائٹیریا پہ لیا جا رہا ہے؟ ولایت علی کے معیار پہ انسان کا امتحان لیا جا رہا. اور اسی انداز میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اپنے صحابی سے فرماتے ہیں، صحابی بیان کر رہا کہ قال، وہ صحابی کہہ رہا کہ سمعت ابو الحسن، میں نے ابو الحسن سے سنا، مولائے کائنات سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ آیت کی مولا نے تلاوت کی، ثم قال لی، اور پھر مجھ سے مولا نے یہ کہا، مل فتنہ، تو یہ آخر فتنہ کیا ہے، فتنے سے کیا مراد ہے؟ قلت، تو میں نے مولا کو جواب دیا، جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، الذی عندنا الفتنۃ فی الدین، کہ وہی فتنہ کی جو ہمارے درمیان ہے، جو دین میں فتنہ ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں قال یفتنون کما یفتن الذہب، کہ اس طریقے سے ان لوگوں کا، مومنین کا امتحان لیا جائے گا، اس طریقے سے انہیں تپایا جائے گا، اس طریقے سے انہیں بھٹی میں پکایا جائے گا کہ جس طریقے سے سونے کو پکایا جاتا ہے۔ جب گولڈ نکالا جاتا ہے، سونا نکالا جاتا ہے زمین سے، تو وہ را فارمیٹ میں ہوتا ہے، وہ خالص نہیں ہوتا، اس میں دھول، مٹی، کچرا اور دیگر چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ سونے کو خالص کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، اور اس قدر اسے تپایا جاتا ہے کہ اس میں جتنی امپیورٹیز ہے، اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، اس کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں، وہ تمام کی تمام غلاظتیں دور ہو جائیں، اور اس انداز میں اس سونے کو خالص کیا جاتا ہے کہ جیسا مولا فرما رہے ہیں کہ ثم یخلصون کما یخلصون الذہب، کہ پہلے ان مومنین کو اسی انداز میں تپایا جائے گا، بھٹی میں پکایا جائے گا، اور پھر اسی انداز میں جس طریقے سے سونے کو خالص بنایا جاتا ہے، ان مومنین کو خالص بنایا جائے گا، یعنی مومنین کا امتحان حق ہے، امتحان ہونا ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے مومنین کو خالص بنایا جائے گا، ان کے ایمان کو کامل کیا جائے گا، ان کے ایمان کو معراج پر پہنچایا جائے گا۔ یعنی اگر امتحان نہ ہو تو مومن ارتقاء نہیں پا سکتا، مومن بلندی نہیں پا سکتا، اور اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جو مقام پروردگار نے اس بندہ مومن کے لیے رکھا ہے۔ یعنی اگر اس کی ایک سمپل سی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے امتحان کے حوالے سے، کہ یہ امتحان کیوں رکھا جاتا ہے؟ امتحان دنیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امتحان ہو رہا، آخر کیوں ہوتا ہے امتحان؟ تاکہ جو حقیقی صلاحیت ہے وہ اجاگر ہو کے سامنے آ جائے، یعنی کس میں کتنی قدرت و طاقت ہے، کس کا معیار کتنا بلند ہے، کون آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا۔ جب امتحان ہوتا ہے تو یہ تمام باتیں کھل کر سب کے سامنے آ جایا کرتی ہے۔ یعنی اگر جنگیں نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے؟ اگر امتحان نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون بے صبرا ہے؟ اگر امتحان نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون مشکلات پہ شکر کرنے والا ہے اور کون ناشکرا ہے؟ کون نعمتیں جب ملتی ہیں تو پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، کون ایسا ہے جو نعمتیں ملتی ہے تو پروردگار کو وہ بھلا دیتا ہے؟ یعنی اگر تاریخ کے اعتبار سے مثال دیکھی جائے، اگر پروردگار عالم ایسے ہی مسلمانوں کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کامیابی عطا کر دیتا تو کیسے پتہ چلتا کہ کس کے دل میں کتنا بلند ایمان ہے، کون مشکلات برداشت کر سکتا ہے اور کون ایسا ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل پڑے تو وہ دین حق سے بھٹک جائے گا، کون ایسا ہے کہ جو اس دین حق میں ثابت قدم رہ سکتا ہے اور کون ہے ایسا کہ جو فرار کا راستہ اختیار کرے گا۔ یعنی اگر پروردگار مسلمانوں کو فتح اور نصرت ہی عطا کرتے رہتا، یعنی جس جنگ میں مسلمان جا رہا ہے ایسے ہی فتح مل رہی ہے، فرشتے تو مدد کے لیے آ رہے ہیں، دیگر مخلوقات تو مدد کے لیے آ رہے ہیں مسلمانوں کو،
تلوار چلانے کی ضرورت نہ پڑتی، ایسے ہی مسلمانوں کو فتح مل جاتی، تو پتہ کیسے چلتا کہ کون میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا ہے، کون کر رہا ہے اور کون فرار ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ پھر اگر ذوالفقار نازل ہوتی مولا کائنات کے لیے، یہ صدا بلند ہوتی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو کوئی یہ کہنے کا مجاز ہو سکتا تھا کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو اپنے تیغ کے جوہر دکھانے ہی نہیں دیے گئے، اگر ہمیں دکھانے دیے جاتے تو ہمارے لیے بھی ہو سکتا تھا کہ ایسا کچھ نازل ہو جاتا۔ اس وجہ سے موقع سب کو دیا گیا تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ کون ہے کہ جو کرار ہے اور کون ہے کہ جو فرار ہے، کون جنگ میں ڈٹ کے مقابلہ کر رہا، اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا ہے، اور کون ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کون وہ ہے کہ جب اس کے سامنے یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ محمد اس دنیا سے چلے گئے، جنگ احد کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا، جب یہ خبر سنائی جا رہی کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے، تو ہمیں دو طرح کے نظریات نظر آ رہے۔ ایک نظریہ وہ نظر آ رہا کہ وہ جنگ سے فرار اختیار کر رہے کہ اب جب کہ محمد چلے گئے تو ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ، اب تو جو ہماری کاز تھی وہی ختم ہو گئی، جو ہمارا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا، محمد چلے گئے، اسلام چلے گیا، اب تو ہمیں یہاں سے فرار اختیار کرنی ہے۔ گویا وہ اپنے دین کی طرف پلٹ کے جا رہے تھے۔ اور دوسری فکر جو نظر آ رہی وہ مولا کائنات کی نظر آ رہی کہ جب مولا کائنات سے کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، تو مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ جب محمد چلے گئے تو اب میرے جینے کا کیا فائدہ ہے، میں بھی جنگ کرتے کرتے ان تک جا ملوں گا۔ یعنی مولا کائنات اپنے علم سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حیات ہو، لیکن یہ مولا کائنات یہ بیان کر رہے کہ جب اللہ کے رسول نہ رہے تو میرے جینے کا فائدہ کیا۔ جنہوں نے فرار اختیار کی گویا انہیں بیدار کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے مقصد کو دیکھو، یہ مقصد باطل کا مقصد ہے، حق کا مقصد نہیں ہے۔ حق وہ ہے کہ جو مولا کائنات بیان فرما رہے۔ تو جب امتحان ہوتا ہے تو یہ باتیں واضح ہوتی ہے۔ اب اس امتحان کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ کبھی سورہ بقرہ میں پروردگار اس انداز میں مخاطب ہوتے ہوئے نظر آ رہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا فرما رہا پروردگار؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ بتحقیق ہم تمہارا ضرور بضرور امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ بھوک و پیاس کے ذریعے سے یہ امتحان ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ امتحان ہوگا کمی کے ذریعے سے، کس میں کمی کے ذریعے سے؟ مال میں کمی کے ذریعے سے، جان میں کمی کے ذریعے سے، اور ثمرات میں کمی کے ذریعے سے، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر علامہ رقم بیان فرماتے ہیں کہ ثمرات سے مراد شاید ثمرات حیات یعنی انسان کی اولاد ہے۔ اولاد کا امتحان دینا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اسے الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جب اس انداز میں یعنی خوف کے ذریعے سے امتحان ہو رہا، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، انسان کے دل میں خوف ہے، بہت سخت امتحان ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ احساس کس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمتیں انسان سے چھن جائے، کہ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ النعمتان مجھولتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ الامن والعافیہ۔ پہلی نعمت امن ہے کہ جب تک حالات خراب نہ ہو سکون کا، امن کا اندازہ نہیں ہوتا۔ والعافیہ، دوسری نعمت کیا ہے؟ عافیت، سلامتی۔ جب تک انسان کی سلامتی چھینی نہ جائے اس وقت تک اس عافیت کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی ایک صحت مند انسان ہے،
اسے اس وقت تک صحت کا اندازہ نہیں رہتا، اس صحت پر شکر ادا نہیں کر رہا یہ انسان کہ جب تک وہ بیمار نہ ہو جائے. یعنی جب وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تب جا کے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحت پروردگار کی طرف سے کتنی بڑی دولت تھی کہ جس کا میں نے شکر ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے جب تک حالات خراب نہ ہو انسان امن و امان کی زندگی گزار رہا، اسے پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن جب حالات خراب ہوتے، گھر سے نکل نہیں پا رہا، اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت مجھے پروردگار نے دی تھی، کم سے کم میں سلامت تھا، اب یہ سلامتی میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے. النعمتان مجہولتان الامن والعافیہ، کہ دو مجہول چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک امن ہے اور دوسری عافیت. امتحان ہو رہا ہے خوف کے ذریعے سے، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، کمی کے ذریعے سے، جان کی، اولاد کی، مال کی. اچھا، یہ تمام امتحانات جو ہو رہے ہیں اس میں کامیاب کون ہے؟ کیسے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی جائے؟ وبشر الصابرین، کہ اے حبیب بشارت دے دو صبر کرنے والے افراد کو. جو صابرین ہیں، صبر کر رہے ہیں، انہیں آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. کیا خوشخبری؟ اور یہ صبر کرنے والے افراد کون ہیں؟ قرآن مجید بیان فرما رہا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ. یہ صبر کرنے والے افراد کون ہیں؟ صابرین کون ہے کہ جنہیں بشارت دی جا رہی ہے؟ کون ہے یہ افراد؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ افراد وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، قالو، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں اپنے پروردگار کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. یعنی ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ، یہ ملکیت کس کی ہے؟ مالک حقیقی کون ہے؟ پروردگار عالم. اس کلمے کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے. رجوع سے نکلا، رجوع یعنی پلٹنا، کہ انسان دل میں یہ عقیدہ بنائے کہ جب مجھے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جسے راہ فرار حاصل ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا. ابھی کلمہ استرجاع، یہ رجوع کرنا ہے انسان کو پروردگار کی طرف انسان کو پلٹ کر جانا ہے. تو عزیزان گرامی، جو اس کلمے کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور یہ کلمے کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں، اعمال و اعضاء و جوارح سے اس کا اثر نظر آتا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو صابرین ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان پتھر بن جائے. انسان ہے، انسان ہی رہے، پتھر نہ بنے. یعنی صبر اسے نہیں کہتے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، انسان اپنے احساس کو ہی ختم کر دے. ہرگز صبر اس چیز کا نام نہیں ہے. بلکہ صبر کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم روایت بیان کر رہا کہ ابراہیم فرزند رسول خدا جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھے، حالت احتضار میں تھے، جاں کنی کے عالم میں تھے، کہ ایسے میں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. گویا جیسے اس بات کا اظہار کر رہے ہوں کہ اللہ کے رسول وہ رو نہیں سکتے، وہ گریہ نہیں کر سکتے، وہ آنسو نہیں بہا سکتے. گویا یہ لوگ اللہ کے رسول کو سکھائیں گے کہ اللہ کے رسول کو آنسو بہانے چاہیے یا نہیں چاہیے، اور وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو اللہ کے رسول آنسو بہا رہے ہیں یہ صحیح بہا رہے کہ غلط بہا رہے. تاکہ یا رسول اللہ آپ اور گریہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انسان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہ دل رنجیدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، لیکن
حق کیا ہے کہ انسان کی زبان پہ کبھی شکوہ الہی نہ آنے پائے. یعنی جب دل رنجیدہ ہو رہا تو اس کا اثر یہ نظر آئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور یہ فطرت انسانی ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا. لیکن انسان کی زبان سے پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ بار الہا کیا میں ہی ملا تھا، کیا میرے ساتھ ہی ایسا کیا جانا تھا، کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. جیسے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ کیا ہماری اولاد چھن جانی تھی، کیا ہمارے والدین کو چھن جانا تھا، کیا ہمارا مال ہی چھن جانا تھا. تو پروردگار کی بارگاہ میں انسان شکوہ نہ کرے. ہاں جب انسان کسی غم کے فیز سے گزرتا ہے تو وہ غم انسان آنسو بہاتا ہے، گریا کرتا ہے، یہ غم بٹانے کا طریقہ ہوا کرتا. اور عزیزان گرامی، یہ انسان کی عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے. اور باقاعدہ ہمیں معصومین کی سیرت میں نظر آتا. اور جب بات کی جاتی ہے غم اہل بیت کی تو یہ تو وہ غم ہے کہ جو انسان کو انسان بنا رہا ہے. عزاداروں، 21 رمضان کا دن گزرا ہے. یہ وہ دن ہے کہ علی کے جنازے کو دفنایا جا چکا ہے. عزاداروں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جنازہ دفنا کے مولا حسن آ رہے تھے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک نابینا فقیر موجود تھا جو گریہ کر رہا تھا، کسی کو یاد کر رہا تھا. پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہا کہ ایک شخص روزانہ میرے پاس آیا کرتا تھا، کھانا لے کر میرے پاس آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا اور مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. 3 دن ہو گئے وہ شخص میرے پاس نہیں آیا اور اس کے لیے میرے دل میں فکر ہو رہی ہے. روایتوں میں ملتا ہے مولا حسن نے پوچھا کہ اس کی کچھ خصوصیات بیان کرو، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی اس کا نام پوچھا جاتا تھا ہمیشہ وہ ٹال دیا کرتا تھا کسی نہ کسی انداز میں. مولا حسن نے کہا اچھا اس کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا؟ وہ فقیر کہتا ہے کہ ایسا ہی انداز تھا کہ جیسے آپ کا انداز ہے. عزادارو، مولا حسن فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا کہ جس کے جنازے کو ہم دفنا کرا رہے ہیں. عزادارو، مولا کائنات کے جنازے کو دفنایا گیا ہے. بیٹے موجود تھے، اپنے ہاتھوں سے جنازے کو دفنا رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسین، آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو دفنایا ہے. لیکن کربلا میں ایک بیٹا نظر آتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے. اپنے بابا کے پامال شدہ لاشے کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اس لاشے کو دفنا نہیں پا رہا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین لسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما دے. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء
بنت راجن پردان، زرینہ بائی غلام حسین بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زیرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔